السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کے اپنے ہی چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں۔ میں پھر حاضر ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہونے والا ہے آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، تو بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روزانہ اردو انوادک کی ٹاپک کے اوپر، کبھی اردو سے ہندی اصطلاحات کے اوپر، کبھی اردو گرامر کے اوپر، اس طرح کے تمام ویڈیوز اس چینل پر آ چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، اور میں اس کا لنک پلے لسٹ میں بھی ڈال دوں گا۔ آپ وہاں سے جا کر اردو گرامر کا اور اردو اصطلاحات سے واحد جمع ان تمام ویڈیوز کو آپ اس پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں روزانہ اردو سے ہندی اصطلاحات کے اوپر ویڈیوز بنا رہا تھا، لگ بھگ اس کے 10 سے 11 پارٹ آ چکا ہے۔ اب میں اردو متضاد کے اوپر کچھ اہم سب الفاظ کو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، جو یہ سب الفاظ اکثر و بیشتر امتحان کے اندر پوچھے جانے والے سوالات ہیں، جو چاہے وہ میٹرک کے اندر ہو، چاہے وہ انٹر کے اندر ہو، کسی بھی لیول کے اندر ہو، یہ سب مشہور سب متضاد الفاظ ہیں جو ایک دوسرے امتحان کے اندر آپ کو کامیابی دے گا۔ اسی لیے میں ان تمام الفاظ کو میں چن کر لے کر آیا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو کہ متضاد کے اندر آپ کہیں پر بھی آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ تو میں نے اس کا کل پہلا پارٹ بنا دیا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا بھی لنک اس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے جا کر ان تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور کل والے اردو متضاد کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے پہلا پارٹ بنا دیا ہے اور پھر میں دوسرا پارٹ میں بنا رہا ہوں آج۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو کچھ متضاد الفاظ ہے، جو مشہور الفاظ ہے، اس کے آپ متضاد دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہے آرام۔ آرام سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرام ہے۔ آرام یہ تکلیف کے متضاد ہے۔ کیا ہے؟ آرام یہ تکلیف کے متضاد ہے۔ جب بھی آرام کسی کو حاصل ہوگی تو تکلیف اس کے ساتھ لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تکلیف ہوگی تو اس کو آرام حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، یہ ایک ساتھ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتا۔ متضاد کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا مطلب بتا دوں۔ متضاد کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضد، اگر یہ چیز وہاں پر ہوگی تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ٹھنڈا اور گرم یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی چیز ٹھنڈی ہوگی تو وہ گرم نہیں ہو سکتی، اور جو چیز گرم ہوگی تو وہ چیز ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ آرام اور تکلیف یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ آمد و رفت، جب کوئی چیز آئے گی تو وہ چیز جا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ آمد و رفت یہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ آسمان و زمین، آسمان اور زمین کیا ہے؟ یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے، ٹھیک ہے۔ آفتاب اور مہتاب، ٹھیک ہے۔ آفتاب، چاند اور سورج یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلاف اور اخلاف یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اسلاف جو بزرگ ہوتے ہیں اس کو اسلاف کہا جاتا ہے۔ جو بزرگ ہوگا اس کے اندر اخلاف کی صفت نہیں پائی جائے گی، اور جو اخلاف ہوگا اس کے اندر اسلاف کی صفت نہیں پائی جائے گی۔ یہ ہے ایک دوسرے کے متضاد، جو کہ اہم ترین الفاظ ہے۔ یہ سب مستعمل الفاظ ہیں جو اکثر و بیشتر انسان کے بول چال میں بھی یہ الفاظ استعمال ہونے والے ہیں، اس لیے ان تمام الفاظ کو آپ اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیے آئندہ۔ آئندہ اور گزشتہ یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جب کوئی چیز آئندہ آئے گی تو وہ گزشتہ کو نہیں بتائے گی۔ گزشتہ کہتے ہیں جو گزر چکا ہے اسے گزشتہ کہا جاتا ہے، اور آئندہ جو کل آنے والا ہے اسے آئندہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ آسان اور مشکل، آسان اور مشکل یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ مشہور ہے۔ اول آخر یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جب کسی بھی چیز کا اول ہوگا تو اس کی انتہا نہیں ہو سکتی، جب اس کی انتہا ہوگی تو اس
کا اول نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اعلیٰ اور ادنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اعلیٰ جو ہوگا وہ ادنا نہیں ہوگا، جو ادنا ہوگا وہ اعلیٰ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ آپ کو بھی اس چیز سے اندازہ لگ چکا ہوگا کہ یہ مستعمل سب محاورہ ہے جو عام بول چال کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اتار چڑھاؤ یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اپنا اور بیگانہ، اپنا جو اپنا ہے وہ تو اپنا، اور بیگانہ پرائے کو بیگانہ بولا جاتا ہے، جو اپنا نہ ہو اسے بیگانہ بولا جاتا ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ یعنی جو بھی آدمی یا کوئی بھی چیز جب اپنی ہوگی تو وہ پرایا نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے کی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اکثریت اور اقلیت، اکثریت کہا جاتا ہے جس کے اندر کثیر آدمی جمع ہوتے ہیں اس کو اکثریت کہا جاتا ہے، جس کے اندر کم لوگ جمع ہو اسے اقلیت کہا جاتا ہے۔ آپ اردو کے بول چال کے اندر بھی سنتے ہوں گے کہ اس چیز کے اندر اکثریت ہے جس کی وجہ سے اس چیز کا فیصلہ دیا گیا ہے، اس کے اندر اقلیت ہے یعنی کم لوگ اس کے سپورٹ میں ہیں، اور اکثریت میں ہوتا ہے زیادہ لوگ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ بلند اور پست یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جو چیز بلند ہوگی وہ چیز پست نہیں ہو سکتی، اور جو چیز پست ہوگی وہ بلند نہیں ہو سکتی۔ بلند اونچائی کو کہا جاتا ہے اور پست نیچا کو کہا جاتا ہے۔ بینا اور نابینا، بینا اور نابینا یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ بینا کہتے ہیں دیکھنے والے کو، ٹھیک ہے، جو دیکھتا ہو، جس کو آنکھ ہو، جس کی آنکھ کے اندر روشنی ہو اسے بینا کہا جاتا ہے، اور جس کی آنکھ کے اندر روشنی نہ ہو اسے نابینا کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے پست اور بلند یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ تاجیل اور تاجیل، تاجیل جس کے اندر تاجیل کہا جاتا ہے، عین کے ساتھ جو تاجیل ہے اس کے معنی جلدی آتے ہیں، اور تاجیل جو ہے یہ تا کے ساتھ اس کا معنی الگ ہے، اس کے معنی آتے ہیں تاخیر کے۔ تاجیل اور تاجیل دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تائید اور تردید، تائید یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ تائید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی بات کہہ رہا ہو، آپ نے اس بات کے اندر کہہ دیا کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے، تو یہ آپ کی طرف سے تائید ہو گئی کہ آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، آپ اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے۔ تردید کے معنی آتے ہیں اس چیز کو نکار دینا، اس چیز کو ختم کر دینا کہ ہاں یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ ہے تائید اور تردید ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جدید اور قدیم، جدید اور قدیم کسے کہا جاتا ہے؟ جدید کو کہا جاتا ہے نیا، جدید یہ بھی اور قدیم یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جب کوئی چیز جدید ہوگی یعنی جب کوئی چیز نئی ہوگی تو وہ چیز پرانی نہیں ہو سکتی، اور جو چیز پرانی ہوگی تو وہ چیز نئی نہیں ہو سکتی، یعنی ایک وقت میں نئی اور پرانی دونوں چیز جمع ہو جائے یہ ممکن نہیں بلکہ محال ہے، یہ چیز جمع ہو ہی نہیں سکتی، یہی ہے جدید اور قدیم یہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ جھوٹ اور سچ یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد۔ جو چیز جو انسان یا جو بھی شخص جھوٹا ہوگا تو وہ سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب جھوٹ بولے گا تو اس کے اندر سچائی کی صفت نہیں پائی جائے گی، یہ ہے ایک دوسرے کے متضاد۔ اس کے بعد دیکھیے چاندنی اور اندھیرا، چاندنی اور اندھیرا، چاندنی کے اندر تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، اور اندھیرا کا مطلب یہ ہے کہ پورا مکمل اس کے اندر کوئی چیز نظر نہ آئے، اسے اندھیرا کہا جاتا ہے، اور چاندنی کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی روشنی ہو، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ٹھیک ہے۔ حسن اور قبیح، حسن اچھائی کو کہا جاتا ہے، اور قبیح جو ہوتا ہے اس برے کو کہا جاتا ہے۔ جو چیز اچھی ہوگی تو وہ چیز بری نہیں ہو سکتی، اور جو چیز بری ہوگی وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو اس متضاد کے ساتھ ساتھ معنی بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کہیں پر دقت نہ ہو کہ جب بھی اگر آپ سے متضاد پوچھ لیا جائے تو اگر اس کے اندر معنی بھی دے دیا جائے تو آپ اس کے اندر ہچکچائیں نہ، اپنے آپ کو چھوٹا پن محسوس نہ کریں، اس لیے کہ یہ اس کے اندر میں آپ کو معنی بھی بتا رہا ہوں اور میں آپ کو مثال کے ساتھ بھی سمجھا رہا ہوں، اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حاکم اور محکوم، حاکم جو جج ہوتے ہیں، چاہے وہ جج ہو چاہے وہ کوئی بڑا آدمی ہو جو فیصلہ کرنے والا ہو، اسے حاکم کہا جاتا ہے، اور محکوم کہا جاتا ہے رعایا کو، یعنی جو اس کے پاس کوئی فیصلہ کے لیے کوئی خبر لے کر جائے کہ اس چیز پر مجھے فیصلہ چاہیے، جو رعایا ہوتا ہے، جس کو آپ اپنی بھاشا میں پبلک کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ اپنی اردو بھاشا میں
तमाम लोग कह सकते हैं, उसे कहा जाता है महकूम। हाकिम फैसला करने वाले को कहते हैं, और महकूम मतलब रियाया को बोला जाता है, वो तमाम लोगों को रियाया बोला जाता है। तो ये हाकिम और महकूम ये भी एक दूसरे के मुतज़ाद है। तो दोस्तों, ये कुछ अहम तरीन वीडियोस थे, मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा रोज़ाना याद करें, ये आपके जहन के अंदर बैठने वाली चीज़ है। एक बार 50 अल्फाज बता देना ये कोई कमाल नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा बताना और रोज़ाना उस चीज़ को बताना, ये एक कमाल की चीज़ है कि जब भी कोई काम करो तो मुसलसल करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा याद करें, 10 अल्फाज, 20 अल्फाज, 30 अल्फाज इस तरह याद करें, ताकि आपके जहन के अंदर महफूज रहे, आप कहीं पर भी इस चीज़ से पीछे ना हटें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और जो BSSC उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के ऊपर तैयारी कर रहे हो, तो ये उर्दू मुतज़ाद उन तमाम लोगों के लिए है। आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में उनकी मदद करें। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।